یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ رعد کی آیت نمبر 34 تا 37 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب۔ وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں۔ مثال جنت کی جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، میوہ اس کا ہمیشہ رہنے والا اور سایہ بھی۔ یہ بدلہ ہے ان کا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور منکروں کا بدلہ آگ ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی خوش ہوتے ہیں اس سے جو نازل ہوا آپ پر، اور بعض ہیں کہ نہیں مانتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہی حکم ہوا ہے مجھے کہ اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔ اور اسی طرح ہم نے نازل کیا یہ کلام عربی زبان میں، اور اگر آپ چلیں گے ان کی خواہش کے مطابق اس علم کے بعد جو آپ کو پہنچ چکا ہے، تو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی آپ کا حمایتی ہوگا۔ پچھلی آیت کے اندر منکرین کی بات تھی کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں مزین کر دیا تھا اور حق سے منہ موڑ کر بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، جہالت کو اختیار کر لیا تھا، شیطان کے ساتھی بن گئے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذابات ہیں اور ان کی مختلف شکلیں ہیں، اور آخرت کا عذاب تو دائمی ہوگا اور ان سب عذابوں سے سخت بھی ہوگا، اور ان عذابات سے آخرت میں انہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا کے اندر جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ پکارتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بت ان کی مدد کریں گے، حاجت روائی کریں گے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ انہیں عذاب کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا۔ ان کے مقابلے میں جو نیک لوگ ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس کی دو نعمتوں کا ذکر فرمایا، دو صورتوں کا ذکر فرمایا کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی اور اس کا میوہ اور اس کے پھل ہمیشہ ہوں گے اور اس کے سائے بھی ہمیشہ
نہ ختم ہونے والے ہوں گے۔ یہ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، فرمایا یہ ان کا بدلہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ اور ان کا بدلہ آگ ہوگا، یعنی جہنم ہوگا۔ اگلی آیت فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، مراد اہل کتاب یہود و نصارہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اپنی کتاب کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو پاتے ہیں۔ اس سے مراد فرمایا یہود میں عبداللہ بن سلام ہیں، جو کہ یہود کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے تورات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو پرکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی شان میں ایک آیت نازل فرمائی کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ایسے لوگ کہ جو اپنی کتاب پر ایمان لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کے بعد ان پر بھی ایمان لائے، تو ایسے لوگوں کو دوہرا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ یہود کے بڑے عالم تھے، اس سے وہ مراد ہیں، اور نصارہ میں نجاشی اور ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ تو ان کا ذکر فرمایا کہ اہل کتاب میں ایسے ہیں کہ جو خوش ہوتے ہیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں وہ اپنی کتابوں کے اندر موجود پاتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو آپ کی بات کو نہیں مانتے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری باتوں پر آنے والا نہیں، تمہاری باتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہوں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اور اسی پیغام اور اسی سبق کی طرف اوروں کو بھی بلاؤں، اور میرا ٹھکانہ اسی کی طرف ہے، مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کے اندر نازل فرمایا، چونکہ عرب کے اندر تھا اور ان کی زبان عربی تھی، تو فصاحت اور بلاغت کے لیے ان پر قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ ان کی نفسانی خواہشات اور ان کی جو باتیں ہیں ان کا اتباع کیا جائے، تو آپ سے فرمایا گیا کہ آپ ان کا اتباع ہرگز نہیں کریں گے۔ اگر آپ ان کی باتوں کا اتباع کرنے لگیں گے بعد اس کے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو علم دے دیا گیا ہے اور حق آپ کو پہنچا دیا گیا ہے، تو اگر ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ اللہ سے کوئی بچانے والا ہوگا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خطاب فرمایا گیا تو جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ تو فرمایا گیا کہ منکرین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مرضی کی باتوں کی اتباع کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، انہیں اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات پر فرما دیا گیا کہ آپ ان کی اتباع ہرگز نہیں فرمائیں گے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ پچھلی امتوں کے احکام شرعیہ میں احکام مختلف کیوں تھے؟ اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر جو شریعت نازل فرمائی اس میں دو قسم کے اصول ہوا کرتے تھے، ایک اصول اور ایک فروع، یعنی اصول اصل کی جمع ہے اور فروع فرع کی جمع ہے۔ تو اصل ہے اور فرع کہتے ہیں جو تبدیل ہونے والا ہو، جو اس کی شاخ ہو آگے چل کر۔ تو فرمایا کہ دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو ایک ہی رہا ہے، یعنی اس کے اصول ایک رہے ہیں، البتہ فروع کے اندر حالات اور زمانے کے اعتبار سے تبدیلی رہی ہے۔ قرآن مجید کے لیے جیسے فرمایا گیا کہ ہم نے اسے عربی زبان میں نازل کیا، دوسرے انبیاء علیہ السلام پر جو صحائف اور کتابیں نازل ہوئیں وہ عربی زبان میں نہیں بلکہ وہاں کی مقامی زبان کے اندر عبرانی اور سریانی وغیرہ کے اندر ان کو نازل فرمایا گیا۔ تو جب زبانوں کا اختلاف تھا تو پھر شریعتوں کے جو احکامات تھے اس کے اندر بھی اختلاف تھا، کیونکہ اس زمانے کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ احکامات جو ہے وہ اس قسم کے ہونے چاہیے، لہذا بعد کی شریعتوں کے اندر بھی کچھ احکامات کے اندر تبدیلی رکھی گئی۔ تو دراصل یہ تبدیلی فروع کے اندر ہے، اصول کے اندر نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اصول تو ایک ہی ہیں جو کہ شروع سے آخر تک رہے، تو لہٰذا اس قسم کے اختلافات جو تھے وہ اس بات کا تقاضا تھے کہ حالات اور واقعات اور زمانے کے اعتبار سے
وہ اختلاف اور وہ تبدیلی انتہائی ضروری تھی، لہٰذا اس کے مطابق ان فروع کے اندر تبدیلی کی گئی، اصول کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔